لوگ اپنی بیٹیوں کو نا ایسی عزت نہیں دینا چاہتے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو دی. حضرت فاطمہ کا آج تک نام دنیا لیتی ہے. ٹھیک ہے, لوگ اپنی بیٹیوں کو یہ ویلیو نہیں دینا چاہتے. ایز اے میل اللہ تعالیٰ نے مرد کو فزیکلی اور مینٹلی اتنا اسٹرانگ بنایا ہے کہ وہ یہ سب جھیل سکتا ہے. اسی لیے ایک پورے گھر کا ذمہ ایک مرد کے کندھے پہ ڈالا ہے. یہ تو وہی والی بات ہوگی نا کہ مطلب بچہ پیدا میں کر رہی ہوں تو میری ذمہ داری ہے نا اس کو گرو کرنا, یا میں اس کو پیدا اس لیے کر رہی ہوں کہ اس کو پالے گا کل کوئی اور. موسٹلی کئی بار اس طرح ہوتا ہے جب ہم اپنے کیریئر میں یا پھر اپنی لائف میں فیل ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ میرے ٹیچر نے ایسے کیا تھا تو ایسے ہوا, میرے پیرنٹس نے ایسے کیا تھا تو ایسے ہوا, پھر میرے فیملی ممبرز نے ایسا کیا تھا تو ایسے ہوا. تو اس کے حوالے سے مطلب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ بلیم کو کسی قیمت پہ بھی کسی بھی سینس میں ہوگی کوئی ویلیو نہیں ہے. بلیم ہمیشہ کمزور لوگ جو مینٹلی نارملی کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ بلیم کر کے اپنی کسی بھی کنڈیشن میں جان چھڑانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بلیم کرنا. اگر آپ سائیکالوجی میں اس چیز کو دیکھیں گے تو بلیم کرنے والے لوگ صرف سچویشن سے رن کرنے کے لیے, کسی بھی حالت سے بھاگنے کے لیے الٹیمیٹ کسی پہ بلیم کریں گے اور ان کو لگے گا میرے کیے کا کام ختم ہو گیا کیونکہ یہ اس نے کیا اس وجہ سے میں بری ذمہ. تو یہ ایک طرح کی اپنے آپ کو مینٹل سیٹسفیکشن ہے, حالانکہ لائف اپنی خراب کرتے ہیں. ہاں. تو بلیم گیم تو کسی نارملی جو کیریئر وغیرہ کو لے کے جو مسئلہ آتا ہے, بہت سی چیزیں آپ کی زندگی میں ہر ٹائم پہ نا سیم سینیریو نہیں چل رہا ہوتا کہ جو آپ نے سوچا ہے ویسا ہی ہوگا. بعض دفعہ اسٹرگل کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انسان کو تھکاتے ہیں, بہت ساری مشکل چیزوں سے گزارتے ہیں. لیکن آپ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگوں کو دیکھیں گے نا, ان کی آپ بیک گراؤنڈ سٹوری سنیں گے تو وہ بہت بیسک تکلیف سے گزرے ہوں گے کہ کبھی میں سڑک پہ سویا, کبھی میں نے روپے کو میں ترسا, کبھی میں نے بھوک کاٹی, کبھی میں نے پسینہ دیکھا, کبھی. تو یہ ساری چیزیں مردوں کے ساتھ گزرتے ہیں. ایز اے میل اللہ تعالیٰ نے مرد کو فزیکلی اور مینٹلی اتنا اسٹرانگ بنایا ہے کہ وہ یہ سب جھیل سکتا ہے. اسی لیے ایک پورے گھر کا ذمہ ایک مرد کے کندھے پہ ڈالا ہے, آپ کی بیوی اور آپ کے بچے. لیکن اس میں ایک دو چیزیں ہائی لائٹ کرتی چلوں کہ شریعت کے حساب سے ایک مرد کے اوپر اس کے بیوی اور بچوں کا نین نفقہ اس کے ذمہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ کے بہن بھائی ہوں, یعنی آپ کے پیرنٹس کے جو بچے ہیں, آپ ان بچوں کو پالنے کے ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں. نارملی میں نے کچھ فیملیز میں اسپیشلی جو ایشین فیملیز میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک فیملی میں 5-6 بچے ہیں تو 3-4 بچے پالنے تک ماں باپ خود بوڑھے ہو جاتے ہیں. وہ اپنے 2-3 بچے اس ذمے پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بچے پال لیں گے, یعنی بڑا بیٹا پال لے گا. بعض دفعہ میں نے لڑکیوں کو 30-35 سال شادی نہ کرتے دیکھا ہے صرف اس لیے کہ وہ چھوٹے بہن بھائی پال رہی ہوں. اس چکر میں لڑکیوں کا تو ٹھیک ہے, اگر اپنے بڑے بیٹے پہ اگر باپ ذمہ داری رہتے ہیں کہ میرے چھوٹے بچے آپ نے پالے ہیں تو یہ تو اس میں تو مجھے کچھ مطلب یہ بھی غلط ہے, یہ تو منع ہے. پر نگاری لینی چاہیے نا میرے بیٹے کو, یہ نہیں لینی چاہیے. نہیں, آپ اپنے بیٹے کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالیں کہ آپ میرے پیدا کیے ہوئے بچے پالو گے, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی لائف سٹارٹ کب کریں گے, مطلب آپ کب شادی کریں گے, کب آپ اپنے بچے پیدا کریں گے. اور اگر آپ نے شادی کر لی ہے خدا نخواستہ اور اس کے ساتھ آپ کے بیوی اور بچوں کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے, تو پھر آپ کی لائف تو کسی اینگل سے بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق تو نہیں چل رہی ہے, کیونکہ نہ تو آپ اپنی بیوی کو پراپر ٹائم دے پائیں گے, نہ اس کی پراپر ضروریات پوری کر پائیں گے, نہ آپ اپنے بچوں کو توجہ دے پائیں گے. آپ تو فائنینشیل ہی اتنا کرائسس میں رہیں گے کہ آپ ہر ٹائم اس کا مسئلہ, اس کا مسئلہ, اس کا مسئلہ. میں نے جتنے بھی لوگوں کو یہ کام کرتے دیکھا ہے, اللہ ماشاء اللہ کہ جن کو اللہ اگر بہت زیادہ دے تو اگر آپ کے پاس مال ہو تو سب سے پہلے آپ کے مال کے حقدار آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ کھلا ہو تو آپ سب سے پہلے اگر دینے کا سوچیں تو آپ اپنے بہن بھائیوں کو دیں. لیکن پالنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. پالنے میں یہ آتا ہے کہ آپ کو فورسفلی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ذمہ داری نہیں. اور اللہ تعالیٰ
ایسی ذمہ داری میں انسان کی مدد نہیں کرتے جو اللہ نے نہیں ڈالی، وہ خود اپنے اوپر ڈالتا ہے. اس میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی نارملی. تو جب آپ کے ایک کام میں اللہ کی ہی مدد آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوگی تو آپ کو مینٹلی یا فزیکلی پیس دے سکتے. نہیں مطلب یہ اس چیز سے منع کرتا ہے کہ آپ اگر گھر کے بڑے بیٹے ہو تو آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو مطلب یہ اس کو پالنا مطلب ٹھیک نہیں ہے، یا پھر آپ دوسرے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہو کہ اگر آپ کی شادی ہے پھر اگر آپ یہ اپنے خرچے تنگ ہو رہے ہیں تو پھر نہیں ہو. آپ کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری آتی ہے اپنے بیوی اور بچوں. آپ اپنے بیوی اور بچوں کے تمام جائز ضروریات جن کا کل آپ سے سوال ہوگا وہ پورے کر کے آپ کے پاس ایکسٹرا کچھ بچتا ہے تو وہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں. لیکن ذمہ داری آپ کے پیرنٹس کی تھی. ٹھیک ہے، یہ تو وہی والی بات ہوگی نا کہ مطلب بچہ پیدا میں کر رہی ہوں تو میری ذمہ داری ہے نا اس کو گرو کرنا، یا میں اس کو پیدا اس لیے کر رہی ہوں کہ اس کو پالے گا کل کوئی اور. آپ اس سینیریو کو کنسیڈر کریں نا، بچہ پیدا جس نے کیا ہے اس کی ذمہ داری ہے. اس میں آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بچے اس نے پیدا کرنے چاہیے لیکن یہاں پہ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جو بیٹا پیدا کرنے کے ریس میں لگے ہوتے ہیں تو ان کی سٹارٹ میں بیٹیاں ہوتی ہیں. تو میں نے ایسے خاندان بھی دیکھے جس میں 8 بیٹیاں ہوئی ہیں، اس کے بعد کوئی ایک لڑکا ہوئے، صحیح ان کا بیٹا ہوا ہے. تو اس حوالے سے مطلب یہ کہ اس ریس میں نہیں لگنا چاہیے. بیٹیاں ہوئی ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا وارث ہے. یہ تو دماغی بیماریاں ہیں نا. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ وارث جو ہے وہ بیٹیاں نہیں ہوتی تو پھر تو ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے تو یہ سب سے بڑا سیٹ بیک ہونا چاہیے تھا کہ ان کے بیٹے نہیں تھے. ان کو تو اس بات کا کوئی غم نہیں تھا. ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹیاں دی، اور آج تک تاریخ میں اگر نام اٹھا کے بات کی جاتی ہے تو ان کی 4 بیٹیوں. دراصل لوگوں کا مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، لوگ اپنی بیٹیوں کو نا ایسی عزت نہیں دینا چاہتے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو دی. حضرت فاطمہ کا آج تک نام دنیا لیسی ہے. ٹھیک ہے، لوگ اپنی بیٹیوں کو یہ ویلیو نہیں دینا چاہتے. لوگ اس ویلیو کے ساتھ اپنی بیٹیاں بڑی نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے کہ لڑکا ہوگا. سب سے بیسک چیز جو میں نے ایشین لوگوں میں دیکھی، وہ لڑکا کیوں مانگتے ہیں؟ بڑا ہوگا، کمائے گا، ہمارا بازو بنے گا. میں نے ایک بیسک ریزن لڑکے کی یہ دیکھی، لڑکی ہے تو وہ کوئی لے جائے گا چونکہ وہ الٹیمیٹ ہماری پراپرٹی نہیں ہے. بیٹا ہماری پراپرٹی، دیٹس اٹ. میں نے یہاں لوگوں کے بچہ پیدا ہونے کے معاملے میں کامن سینس یا ان کی جو کہہ لیں ایبلٹی ہے سوچنے کی، وہ اتنی گھٹیا حد تک دیکھی ہے کہ میں اس کے بارے میں تو میں ابھی بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہوں گی، ورنہ سارا کہتے ہیں نا ردم اور موڈ خراب ہو جائے گا. نہیں مطلب وہ چیزیں ہائی لائٹ ہونی چاہیے نا کہ یہ لوگ کیوں کس طرح کرتے ہیں. ان کو ہماری کمیونٹی بیٹیوں کی بہت توہین کرتی ہے. یو کانٹ بلیو کہ بیٹی کے سامنے ہی کہہ رہے ہوں گے کہ بیٹی نہیں پیدا ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، ایک ماں بیٹی پیدا کرتی ہے نا تو اس کے ان لاز جو ہے نا وہ اسی کے سامنے کہہ رہے ہوں گے، بھلے اس کی ساس ہو، اس کی نندے ہو، وہ اس کے سامنے کہہ رہے ہوں گے کہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ وہ خود عورتیں ہیں، لیکن وہ ایک بچی کے پیدا ہونے پر ایکسکیوز کر رہی ہوں گی، وہ اس کو غم کا اظہار کر رہی ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ میرے معاشرے میں بیٹی کو عزت دار طریقے سے پیدا بھی نہیں ہونے دیتے ہیں. پالنا تو بہت دور کی بات، الا کچھ لوگ ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ اچھے لوگ ختم ہو گئے. بہت سے لوگ ہیں جو بیٹیوں کو بڑا عزت دار طریقے سے پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، قابل بناتے ہیں. گائنیکولوجسٹ ہیں، ٹیچرز ہیں. میں نے کچھ ایسی فیملیز کے بارے میں بھی سنا ہے کہ جن کی ایک بیٹی ہے یا 2 بیٹیاں ہوئی ہیں تو پھر وہ الٹراساؤنڈ کے تھرو ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اگلی بھی بیٹی ہیں تو وہ ابورٹ کروا دیتے ہیں. یہ تو وہی ہے زندہ درگور کرنے والا سین ہے. ہاں وہی، ہاں یہ تو سراسر وہی ہے، زندہ درگور کرنے والا ہے. یہ وہ جاہل عرب کے ساتھ. بالکل، وہ تب پیدا ہونے کے بعد مار دیتے تھے، ابھی یہ دنیا میں آنے سے پہلے مار دیتے. یہ کنسیڈر کرنا ہی جو نہیں تو ہم ڈسکس کریں تو اس کا حل کیا ہے، سولوشن کیا ہونا چاہیے؟ یہ اس کی حل ہر چیز کا علم ہوتا ہے، حل ہر چیز کا عمل ہوتا ہے. اور پھر وہی بات کروں گی کہ حل وہ لوگ نکالتے ہیں جن کو اللہ کے ہونے کا یقین ہے. جو لوگ اللہ کے ہونے کو ہی کنسیڈر نہیں کرتے نا، ان کے لیے کیا جوا، کیا شراب، کیا حرام، کیا حلال، ان لوگوں کے لیے اللہ نہیں ہے. میں آپ کو سچ بات بتاؤں، ایک کافر، یہودی، عیسائی جب مسلمان ہوتا ہے نا تو وہ
اس کو کہہ لیں کہ وہ ترسا ہوا ہوتا ہے ایک اپنے گاڈ, اپنے ریئل گاڈ کو ملنے کے لیے. لیکن یہ جو کمیونٹی ہے نا, ان کو اسلام پلیٹ میں ملا ہے, ان کے لیے کوئی کنسیڈر ہی نہیں کرتا. اچھا, کو بات ہم کر رہے تھے کہ ذمہ داری کی, تو بیٹوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی. مطلب پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اتنے بچے پیدا کرے جو اور پھر مطلب یہ ہے کہ آتی اگر آپ گھر کے بڑے بیٹے اور آپ میرڈ ہیں اور آپ کے پاس ہے مطلب فائنینشلی, اگر آپ فائنینشلی اتنے اسٹیبل ہیں کہ آپ تمام اپنی بیوی کی ضروریات اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے بعد آپ کے پاس پیسہ بچتا ہے, تو وہ صدقے میں دینے کے بجائے اپنے بہن بھائی, ٹھیک ہے, وہ سب سے پہلے آپ کے خاندان کو ان لوگوں کو دیں جن کو ضرورت ہے. لیکن میری جو بات کرنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ فورسفلی کوئی بھی اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو میرے چھوڑے ہوئے بچے ہیں یا تم پالو گے, یا پھر وہ بچے اٹھ کے اپنے بہن بھائیوں کو بلیم کریں کہ تمہاری وجہ سے میرا کریئر برباد ہو گیا, تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہوگی. اور یہ جو بلیم گیم ہے یہ تو سب سے گھٹیا چیز ہے. میں مردوں کے بارے میں ایک حدیث بتاتی چلوں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص گزرا, خوبصورت جوان. نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کے بارے میں کہ شادی نہیں کی, تو اس نے کہا کہ میں کوئی کام نہیں کرتا. مطلب ڈائریکٹ یہاں پہ شادی کا لنک کام سے ہے, یعنی اگر آپ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہیں تو آپ شادی کے قابل بھی نہیں تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نظر سے گر گیا, سقط عینی, میری نظر سے گر. یعنی ایک جوان مرد اگر کوئی کام نہیں کرتا تو وہ میری نظروں سے گر. اور یہاں ہٹے کٹے 25 30 سال کے جوان لڑکے ہوتے محنت نہیں کرتے, اور بلیم گیم, میرے تائے کا یہ تھا میں نے نہیں کیا, میرے چاچے کا یہ تھا, میرے ابے کا یہ تھا, میرے کہیں نہ کہیں بلے. میں ایک بات کوٹ کرتی ہوتی ہوں, میں نے ایک دن سنی تھی, وہ ہمارا بچپن سارا راجپال یادو کو دیکھتے ہوئے گزرا ہے, لیکن اس بندے کی ایک دن کسی انٹرویو میں نے یہ بات سنی تھی. وہ بندہ ہے, اس کے یہ الفاظ ہیں, لیکن کتنے بہترین الفاظ ہیں کہ برا ٹائم کون لوگوں کا ہوتا ہے جو پیرالائز ہیں, جن کی ٹانگیں نہیں ہیں, جن کے بازو نہیں, جو ویٹ جیر پہ بیٹھے ہٹے گٹے لوگ کہتے ہیں ہمارا جی برا ٹائم چل رہا ہے, ہمارا برا ٹائم چل رہا ہے, ہمارا برا ٹائم چل رہا ہے. اگر آپ سے تو آپ کا کوئی برا ٹائم, کوئی برا ٹائم نہیں. اور سب سے جو شاکنگ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا حال ہے. اگر آپ ایک مسلمان بندے کو کہیں گے نا نماز پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کرو, ہاں کی تھی, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی حل بتاؤ. آپ نے یہ ڈائلاگ سنا, قرآن پڑھو, ہاں وہ پڑھوں گا لیکن کوئی حل بتاؤ. اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ حل ڈھونڈتے ہیں, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اگر پیش ہوں گے تو ادھر سے حل ملے گا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں نا کہ یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے, یہ تو جڑوں سے خراب ہوا درخت ہے. اس کی کس کس شاخ کو اور کس کس جڑ کو ہم ڈسکس کریں گے, یہ بہت مشکل ٹاپک ہے. بائی دا وے, باقی کام کی طرف مردوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے. تو آپ کو اگر ریئل میں مرد بننا ہے نا, تو پھر اپنے آپ کو مونچھ اور داڑھی سے مرد نہ ثابت کریں, اپنے کام سے ثابت